السلام علیکم۔ اخوت نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان گیلانی۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے اسلام میں شراب کب اور کیوں حرام ہوئی۔ کیا شرابی کی معافی ہے؟ کیا شرابی کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی اور جوئے والے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام اور اس کے پینے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ یہ الخبائث، خباثتوں کی جڑ ہے، کیونکہ شرابی آدمی انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں، شعور سے احمقیت اور عقل سے جنون کی طرف چلا جاتا ہے۔ باتیں اکھڑ جاتی ہیں اور راز کھل جاتے ہیں، اور شرابی آسمان و زمین کی پہچان بھول جاتا ہے۔ لمبائی اور چوڑائی سے بے علم اور حسن و قباح کی معرفت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گالی گلوچ، جھگڑے، قتل، زنا اور دیگر بے حیائی کے کاموں سے پرہیز نہیں کرتا، اور جن کاموں کو صحیح الذہن انسان کرنا پسند نہیں کرتا، نشے والا بغیر کسی تردد کے کر گزرتا ہے۔ بسا اوقات ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ بچے، بڑے، حتیٰ کہ بیوقوف لوگ بھی اسے دیکھ کر ہنستے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے ہی بول و براز سے کھیلتا ہے اور چہرے پر مل لیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ گو انسان بڑے مرتبے والا ہو، مگر نشے کی لت پڑنے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں اور اعتبار سے گر جاتا ہے۔ شراب کی یہ حالت کہ جب عقل ڈھانپ لیتی ہے تو انسان کوئی بھی برا فعل کر سکتا ہے۔ جو ایک پیالہ پیتا ہے وہ مزید طلب کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے نشاور چیز کی قلیل مقدار بھی حرام قرار دے دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زیادہ مقدار نشاور ہو تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے انتہائی حد تک نشے کا دروازہ بند کر دیا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی چسکی بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ شراب کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ضرور پئیں گے، وہ اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شراب کا جون سا بھی نام رکھ لیا جائے وہ حرام ہی ہے، مثلا نبیز یا عرق، بیئر، وسکی، شیمپین، واڈکا اور آب جو وغیرہ۔ لہٰذا اس مقام پر انسان اپنے آپ کو دھوکہ میں نہیں رکھ سکتا کہ جو میں پی رہا ہوں اس پر شراب کا لفظ صادق نہیں آتا، حتیٰ کہ کوئی بھی کسی بھی نشہ کو شراب کے دائرہ اور نام سے نہیں نکال سکتا۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 راتیں اس سے ناراض رہتے ہیں، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ شراب اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے، بلکہ اگر انسان پی لے تو 40 دنوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر دوبارہ لوٹا یعنی شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر تیسری مرتبہ پھر لوٹا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر چوتھی مرتبہ لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا، اور اسے نہر الخبال سے پلائے گا۔ کہا گیا، اے ابو عبد الرحمن، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو عبد الرحمن، نہر خبال کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہے۔ یہ حالت اس انسان کی ہے جو شراب پیتا ہے، مگر جو شراب پینے پر ہمیشگی کرتا ہے اس کی صفت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل الفاظ میں فرمائی، شراب پر ہمیشگی کرنے والا بتوں کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ شراب کی حد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ فرمایا، جس نے شراب پی تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر پیے تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر پیے تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر پیے تو اسے قتل کر ڈالو۔ یہ ہے شرابی کی سزا، مگر منسوخ ہو گئی، اور کوڑوں کی سزا باقی رہی، ان کی تعداد 40 ہے۔